السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سماج میں جو بہت سی غیر اخلاقی حرکتیں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی حرکت احسان جتلانے کی بھی ہے۔ بعض لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اپکار کر دیتے ہیں، کسی کی کوئی مدد کر دیتے ہیں، ضرورت کے وقت اس کے کام آ جاتے ہیں، تو پھر بعد میں موقع بموقع وہ اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں، اس کو جتاتے رہتے ہیں، یا دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ احسان جتلانا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ یہ ہدایت دیتے ہیں کہ تم کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی مدد کرو، اور ضرورت کے موقع پر اس کے کام آؤ، تو پھر بعد میں کبھی بھی اس کو جتلاؤ مت، اس کا تذکرہ نہ کرو، نہ خود اس کے سامنے اور نہ دوسروں کے سامنے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ احسان کرتے اس لیے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلا کرتے اس لیے ہیں، پہلے سے یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں یا میں اس کے کام آ رہا ہوں، تاکہ کل جب موقع پڑے تو یہ بدلے میں میرے ساتھ ویسے ہی کرے یا اس سے اچھا کرے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر موقع بموقع وہ تانے دیتے ہیں اور اس شخص کو جس کے ساتھ انہوں نے احسان کیا تھا اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ایذا پہنچاتے ہیں۔ جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کو گویا کہ بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے سیو کر لیا اور محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تم اس نیکی کو یہ سمجھ کر کہ میں نے نیکی کی ہے ہمیشہ یاد رکھو اور موقع بموقع اس کو ذکر کرتے رہو، تو یہ نیکی برباد گناہ لازم والی بات ہے کہ تم نے جس کو نیکی سمجھ رکھا ہے وہ حقیقت میں نیکی نہیں ہے بلکہ وہ تو گناہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہ صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ احسان مت جتلاؤ۔ بالکل ابتدائی دور کی جو آیتیں حضور پاک علیہ السلام پر نازل ہوئیں، ان میں ایک چھوٹی سی آیت یہ بھی ہے سورہ مدثر کی کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ پیغمبر اس لیے احسان مت کرو کہ تم اس کو دوسروں پر جتلاؤ اور دوسروں سے تم اس کے بدلے میں زیادہ ملنے کی خواہش رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں دو جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد، خاص طور سے خرچ کے حوالے سے وہاں بات چل رہی ہے کہ کسی پر تم خرچ کرو تو خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے تو اس کا خرچ کرنا بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ کرے، دکھاوے کے لیے خرچ کرے، نام و نمود کے لیے خرچ کرے، نمائش کے لیے خرچ کرے، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے۔ ایسے ایک شخص نیکی کرے احسان جتلانے کے لیے یا نیکی کرنے کے بعد احسان جتلائے تو پھر اس کی بھی کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ اس کو الٹا گناہ ملتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو، اپنی خیرات کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اور پھر اس کے برعکس بتایا کہ کن لوگوں کے صدقے قبول ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس پر نہ کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو لہم اجر عند ربہم، ان لوگوں کو اجر ملے گا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی ہوگا۔ بعض لوگ جب احسان کرتے ہیں تو یعنی باقاعدہ اس طرح تو احسان نہیں جتلاتے، لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے احسان جتلاتے ہیں کہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، یا کہنا مناسب تو نہیں ہے، ذکر کرنا مناسب تو نہیں لیکن بات آئی تو کہہ دیتا ہوں۔ یہ انداز بھی احسان جتلانے کا ہے، اور یہ انداز بھی گویا کہ سامنے والے کو جس پر آپ نے احسان کیا ہے
اس کو زیر بار احسان کرنے کا ہے کہ آپ اس کو اپنے احسان کے زیر بار لانا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ ایک طریقے سے یہ فیل کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا درجہ اونچا ہے اور وہ آپ سے نیچے ہے، وہ آپ کا محتاج ہے، یا آپ نے اس کی محتاجی میں اس کا ساتھ دیا تھا اور یعنی اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، تو گویا کہ آپ اوپر ہیں اور وہ نیچے ہیں۔ یہ احساس انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ چیز بہت دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی احسان کرتا ہے اور پھر بعد میں جس کے ساتھ اس نے احسان کیا ہوتا ہے اس کی طرف سے اس کو کما حق ریٹرن نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ شکایت کرتا ہے۔ اور بعض خاص طور سے بعض وہ لوگ جو اپنے یہاں خادموں کو رکھتے ہیں، جن کے یہاں کام کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، تو ان پر وہ بہت زیادہ اس طرح کا احسان جتاتے ہیں کہ جب خادم کی طرف سے، نوکر کی طرف سے کوئی ایسی نامناسب حرکت سامنے آتی ہے تو وہ فوراً ان کو جو ہے ایک دم تانے دینا شروع کر دے، تم تو بھول گئے، ہم نے تمہیں 10 سال اپنے یہاں رکھا، ہم نے تمہیں عید کے موقع پر یہ دیا، ہم نے تمہیں عید کے موقع پر فلاں تحفہ دیا، ہم نے تمہارے ساتھ اتنا سلوک کیا اور تم ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہو۔ تو یہ چاہے غلام ہو، چاہے خادم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی جو ہے احسان کرنے کے بعد یہ جتلانا، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔